अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बाय इलेक्शन NA-75 का इंतखाब जो कि मुतनाज़ हो चुका है, उससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन में आज बहुत ही अहम समात हुई है, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक गहमा गहमी। जनाब, सेनेट इंतखाबात के लिए दो अहम रुकन हैं जिनके कागजात नामजदगी को चैलेंज किया गया था। इनमें से एक है तहरीक इंसाफ के फैसल वावडा और दूसरे मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद साहब। आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने सेनेट इलेक्शंस के लिए फैसल वावडा को इन और परवेज रशीद साहब को आउट कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वावडा को सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दिया। फैसल वावडा की नामजदगी की दोहरी शहरियत छुपाने पर चैलेंज की गई थी पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल उनकी जानिब से। तो जनाब, अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि कागजात नामजदगी से मुतल्लिक जो हमारे इख्तियारात हैं वो बड़े महदूद हैं, लिहाजा जो अपील कुनिंदा हैं अगर वो चाहें तो आईनी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। लेकिन फैसल वावडा अहल करार दिए गए हैं, सेनेट इंतखाबात में वो हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मीडिया को केस की कवरेज से मना किया, यानी कमरा अदालत में कोई भी मीडिया पर्सन ना जा सका। आज इसके ऊपर भी बड़ा तनाजा खड़ा हो गया, उसको भी अपने एनालिस्ट से डिस्कस करेंगे। जनाब, दूसरी जानिब परवेज रशीद साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर अहम रहनुमा हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। उन्हें कहा जी आप इंतखाब नहीं लड़ सकते, क्योंकि परवेज रशीद के जो कागजात नामजदगी थे वो रिटर्निंग अफसर ने पंजाब हाउस की इंतजामिया का नाइंदहिंदा होने की बिना पर मुस्तरद किए थे। अब परवेज रशीद साहब ने इसको चैलेंज किया था। आज आरओ की जो फैसला है उसको बरकरार रखा गया है। परवेज रशीद साहब आपको याद दिलाते चले कि इन्होंने इस फैसले के खिलाफ, ये जो पंजाब हाउस का नादहिंदा होने का फैसला है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वो मुंतजिर हैं। इसको भी जरा डिस्कस करेंगे। गो के ये जो दोनों फैसले हैं ये मुख्तलिफ हैं, तो हम अपने एनालिस्ट से ये दरख्वास्त करेंगे और चाहेंगे कि मुख्तलिफ ऑप्शंस हमें दें इसके ऊपर। लेकिन मुमासलत बड़ी है तो उस सारे को यकजा करके डिस्कस करेंगे। बुनियादी सवाल कुछ यही कि ये जो दोनों केसेस हैं इसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले दुरुस्त हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं दोनों के लिए, और अलग अलग डिस्कस करेंगे। हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और बेनजीर शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुनीफ फारूक साहब, क्योंकि कानूनी मामला है, आज समाअत हुई, बड़ी चीजें डिस्कस हुई दोनों की, तो आपसे आगाज करना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि जैसे मैंने पहले कहा, आपने इब्तदाइये में भी, दोनों मुख्तलिफ केसेस हैं, मुमासलत काफ़ी है। क्या आपको लगता है कि जो एक खालिस्तन एतराज़ उठाया गया है फैसल वावडा वाले केस में कि इख्तियारात महदूद हैं, क्या होता है तरीक़ाकार? क्या आरओ का इस्तेहकाक होता है, इख्तियार होता है, वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है किसी बुनियाद पर, या फिर जब चैलेंज कर दिया पिटिशन तो उसके बाद फैसला ले सकता है ट्रिब्यूनल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो मुख्तलिफ केसेस हैं। खालिस्तन अगर बहसीत एक कानून के तालिब इल्म की अगर मैं अर्ज़ करूँ तो जो फैसल वावडा साहब का मामला है उसके अंदर ये बात इलेक्शन ट्रिब्यूनल की दुरुस्त है कि इख्तियारात महदूद होते हैं। उन्होंने बेसिकली देखना ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनएलिजिबल या डिस्क्वालीफाई करती है कैंडिडेट को सेनेट का इंतखाब लड़ने से। अब इसके अंदर जो फैसल वावडा साहब का जो मामला है, जिसके अंदर जो सारी कंट्रोवर्सी है, अगर आप उसको एवेल्यूएट करें तो फैसल वावडा साहब का, ये व्यूअर्स के लिए भी जानना ज़रूरी है कि इशू क्या था। फैसल वावडा साहब ने जब MNA का इलेक्शन लड़ा, उसके लिए कागजात नामजदगी जमा कराए 2018 में, उन पर एतराज़ ये था कि जो कि मौजूद भी है फैक्ट के ऊपर, कि उस वक्त जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए वो उस वक्त भी अमेरिका के शहरी थे और उन्होंने उस वक्त अपनी जो शहरियत थी वो अनाउंस नहीं की थी। और उस कागजात नामजदगी जमा कराने के काफ़ी दिनों बाद उन्होंने वो उसका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया। टेक्निकली फैसल वावडा साहब जब लास्ट डेट थी उस वक्त तक वो एलिजिबल नहीं थे बहसीत MNA इंतखाब लड़ने के। अब वो एक टेक्निकल नुक्ता है, उसके ऊपर फैक्ट भी बड़ा क्लियर है क्योंकि फैक्ट सामने मौजूद है, लिखी पड़ी बात है। फैसल वावडा साहब के इस मामले को MNA बनने के बाद चैलेंज किया गया। फैसल वावडा साहब और उनके वकला ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इसको डिले करते रहे, इस पूरे मामले को अवॉइड करते रहे। एक दफ़ा कोर्ट से रेप्रिमांड भी हुए, जुर्माना तक हुआ, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली ये इंश्योर किया कि ना वो कोई प्रॉपर जवाब फाइल करें और ना ही इस मामले का कोई फैसला आए। इलेक्शन कमीशन ने भी इसमें मुतअद्दिद मौके दिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला लिंगर ऑन होता रहा। फैसल वावडा साहब ने सेनेट के अंदर आने की इसलिए कोशिश की क्योंकि पता था कि और ये असद उमर साहब ने भी रिकग्नाइज़ की है ये बात कि एतराज़ात इसलिए उनके ऊपर जो पार्टी के अंदर से भी किए गए वो जायज़ थे क्योंकि वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती थी बाद नज़र में, और उनको खुद पता था कि अगर मेरिट के ऊपर बात होगी तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा क्योंकि मैंने गलत मिस रिप्रेजेंट किया है अपने एलिजिबिलिटी के हवाले से।
اسی طرح فیصل واڈا صاحب نے خود کو سینٹ کا اہل بنانے کے لیے انہوں نے سارا پروسیجر کیا. ابھی تک ٹیکنیکلی فیصل واڈا صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا. کوئی نیب کی انکوائری یا کوئی اور چیز, اس کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ انکوائری یا الزامات تو آپ 10 لوگوں پر لگا دیں, نہ کوئی ریفرنس ہے, نہ کوئی ابھی تک اس طرح کارروائی ہوئی ہے, نہ ان کو کوئی سمن کیا گیا ہے. ہاں یہ ایک معاملہ ہے, لیکن اس کے اندر فیصل واڈا صاحب کے وکلاء اور ان کی اور جہاں سے بھی ان کو یہ اسسٹنس ملی وہ انہوں نے انشور کیا کہ ان کے خلاف فیصلہ کوئی نہ آئے. لہٰذا ٹیکنیکلی فیصل واڈا صاحب کے خلاف دیر از نو ججمنٹ اگینسٹ ہم, دیر از نو ڈیکلیریشن اگینسٹ ہم. ہینس وہ ایلیجبل قرار پائے ہیں, نہ صرف ای سی پی سے بلکہ ٹریبیونل سے بھی جب اعتراض ہوا تو وہ اہل قرار پائے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل سے کہ وہ سینٹ کا انتخاب لڑ سکتے ہیں. جہاں تک پرویز رشید صاحب کی بات ہے وہ بھی میں عرض کر دوں. پرویز رشید صاحب کے اوپر الزام یہ ہے کہ جی پنجاب ہاؤس میں یہ رکے اور مختلف ادوار کے اندر اور تقریباً کوئی 90-95 لاکھ روپے کا ان کا جو ڈیوز تھے وہ انہوں نے پے نہیں کیے. پرویز رشید صاحب کا موقف یہ ہے کہ جی مجھے ایک دن پہلے بتایا گیا, الیکشن کمیشن نے انہیں 2 دن کا وقت دیا کہ جی آپ یہ پیمنٹ کر دیں. پرویز رشید صاحب کا یہ موقف رہا ہے کہ بھئی میں تو پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن جب بھی پیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لوگ اپنی سیٹوں پر نہیں ہوتے. جب یہ معاملہ الیکشن کمیشن نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, ان کے جو پیپرز تھے, اب جو ٹریبیونل ہوتا ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج کے اوپر ایک مشتمل ہوتا ہے, اس کے سامنے گیا تو وہاں جو کنٹرولر تھے پنجاب ہاؤس کے, انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا, میں ہاسپٹل میں تھا. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں جی کہ میں پیسے بھرنے کے لیے تیار ہوں. ان کے وکیل کے 2 آرگومنٹس تھے. ایک یہ کہ جی وہ پہلے تو چیک کرائیں نا کہ وہ رہے بھی ہیں کہ نہیں, یہ تو ان کو ونڈیکیٹ کیا, ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا یہ معاملات ہیں. لیکن پرویز رشید صاحب کا موقف اب بھی یہ رہا ہے کہ میں پیسے بھرنا چاہ رہا ہوں, گورنمنٹ مجھ سے لینا نہیں چاہ رہی یا پنجاب ہاؤس مجھ سے لینا نہیں چاہ رہا. اس کے نتیجے میں آج جو آرگومنٹس ہوئے اس کے نتیجے میں پرویز رشید صاحب کے جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس نے بھی ان کے کاغذات کو ریجیکٹ کیا. پرویز رشید صاحب کے پاس قانونی طور پر آپشن ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں. اور اگر واقعی کوئی ایسا سچویشن ہے تو پرویز رشید صاحب کے وکلاء کو بلکہ ان کو بھی ایک ایویڈنس دینا پڑے گا کہ کون پیسے لینے سے منع کر رہا ہے. کیونکہ جب الیکشن کمیشن نے آن دا فرسٹ پلیس کہہ دیا تھا کہ آپ یہ 95 لاکھ روپے جمع کرا دیں تو آپ اہل ہو جائیں گے لڑنے کے لیے, آپ کے پیپرز ایکسیپٹ ہو جائیں گے, تو کون ایسا شخص ہے یا کوئی لوگ ہیں جو کہ ان سے پیسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے جبکہ وہ دینا چاہ رہے ہیں. اب یہ پرویز رشید صاحب کا ورژن ہے اور جو کورٹ کے اندر آج ہوا, جو کہ جس کی رپورٹنگ ہوئی ہے, یہ بات ساری ہمارے سامنے ہے. اب سپریم کورٹ کے اندر جا کر کیا پرویز رشید صاحب اس وقت تک سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے پیسے بھر دیے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کا اب آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. ابھی تک ٹیکنیکل بنیادوں پر دونوں فیصلے آپ کو درست لگ رہے ہیں, خالصتاً ٹیکنیکل بنیادوں پر؟ اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو میں کسی کو اچھا لگے برا لگے, فیصل واڈا صاحب ایک چھوٹا سا سوال کلیئر کر دیجئے گا. جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا ایک چھوٹے سے نقطہ کلیئر کر دیجئے گا منیب, آج جب پرویز رشید والے کیس میں انہوں نے آفر کی کہ ہم بھر دیتے ہیں, تو کیا یہ ٹرائیبیونل کا استحقاق نہیں تھا کہ ان کو کہہ دیتے, یا گنجائش نہیں تھی اس کے کہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے آپ جتنے ہیں آپ کے اس میں پیسے پینڈنگ ڈیوز ہیں وہ کلیئر کر دیں اور اس کے بعد آر او کے پاس لے جائیں دوبارہ پیپرز؟ علینا میں ظاہری بات ہے جو عدالت کے اندر اب الیکشن کا وہ جو ٹریبیونل ہوتا ہے وہ بھی, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ایک جج صاحب بھی سرونگ جج پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں سارے معاملے کو, تو یہ ان کا استحقاق یقینی طور پر ہے اور وہ یہ کر سکتے تھے کہ جی کنڈیشنلی ایکسیپٹ کرتے ہیں, یہ آپ کو 2 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں, آپ یہ پے آرڈر بنائیں, اس کا جو بھی تھا اس کا پے آرڈر بنائیں اور اس کی کاپی ساتھ نتھی کریں, ایفیڈیوٹ دیں, جو بھی پروسیجر ہے وہ کریں اور آپ قومی خزانے میں جمع کرائیں اور آپ اہل ہو جاتے ہیں. ان کی اپیل کو ریجیکٹ کر دینا یہ تھوڑی سی بات سمجھ میں مطلب ذرا تھوڑا سنک کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. ہاں ان کے پاس آپشن ضرور ہے کہ وہ چلے جائیں سپریم کورٹ میں اور اس رسید کے ساتھ چلے جائیں کہ جناب اب تو میں بھر گیا ہوں, بھر دیے ہیں میں نے پیسے, تو اب مجھے ایلیجیبل قرار دیا جائے اور تو میرے خلاف کوئی ہے نہیں معاملہ. اچھا میں یہ پوچھ بھی اس لیے رہی ہوں, ارشاد بھٹی صاحب کی طرف یہ پوائنٹ لے کے جاؤں گی. ارشاد بھٹی صاحب یہ خصوصی طور پر پوچھا اس لیے کلیئر کرنے کے لیے کیونکہ نون لیگ اعتراض یہی اٹھاتی ہے, کہتی ہے پرویز رشید صاحب کے معاملے میں خصوصاً الزام لگا رہے فیلڈ سیٹ کی گئی ہے, الزامات تو جو بھی ہوں یہ ہو سکتا تھا نہیں ہوا. آپ اس میں کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میڈم شیخ یہ الزامات تو اب اس پر تو ہنسی آتی ہے, یہ جو بھی کر لو, برطانیہ کے جج لے آؤ, امریکہ کا عدالتیں بنا دو, یورپ کے پراسیکیوٹرز لے آؤ, یہ نہیں مانیں گے. یہ مخلوق میں نہ مانوں, رندو مخلوق, میں نہ مانوں, میں نہ مانوں, میں نہ مانوں, جو فیصلہ حق میں آئے
آزاد عدلیہ ہے، حق کی فتح ہوئی ہے، سچ کی فتح ہوئی ہے. جو فیصلہ خلاف آئے نہ 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 میں نہ مانوں. فیلڈ سیٹ کی گئی ہے، کٹ پتلی ہے، سازش ہے، فلانا ہے. سوال پہ آ جائیں میڈم شیخ. گو کہ مجھے دونوں فیصلوں پر دونوں فیصلے قبول ہیں. یہ الیکشن ٹریبونلز کا فیصلہ ہے، لیکن پرویز رشید صاحب کے فیصلے پہ حیرت یہ ہوئی ہے کہ یعنی ان کو ایک آپشن دینی چاہیے تھی کہ وہ پیسے بھر دیتے. اب یہ الیکشن ٹریبونل نے سب کاغذات ثبوت دیکھ کر ہی فیصلے کیے ہوں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو وقتی طور پر نائل ہو جاتا ہے وہ یہاں ٹریبونل میں آ کر اہل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پرویز رشید صاحب کی نہیں سنی گئی. اچھا، گو کہ اسی ملک میں مجھے یہ بھی علم ہے کہ 4 سال سٹے پر وزارت بھگتا گئے. سعد رفیق صاحب بھی، شہباز شریف سٹے پر وزارت اعلیٰ بھگتا گئے. فیصل واڈا کا کیس کب سے چل رہا ہے، کوئی فیصلہ نہیں آیا. اچھا، یہ میرے پاس پرویز رشید صاحب کے وہ جو پنجاب ہاؤس کے بل کے دونوں ڈاکومنٹس ہیں. یہ پنجاب ہاؤس کے کنٹرولر وسیم احمد خان نے لکھا ہے، اور یہ پتہ لکھا ہے سیکنڈ نوٹس ہے. یہ اس کے جو اس پہ ڈیٹ لکھی اس کے مطابق 14/10/2019 کو سیکنڈ نوٹس آیا ہے. 14/10/2019 کو سیکنڈ نوٹس انہوں نے بھیجا ہے سینیٹر پرویز رشید صاحب کو اور دوسرا ان کے اہل خانہ کو. اور یہ کوئی میری کیلکولیشن کے مطابق 2800 کے قریب نائٹس بنتی ہیں پنجاب ہاؤس میں. کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن 95 لاکھ بل ہے. تو یہ اب 19 کا سیکنڈ نوٹس ہے. اس کے بعد یہ کہنا کہ ہائے لٹے گئے، اجڑ گئے، مارے گئے، سانو تا پتہ ہی کوئی نہیں، اسی تا بڑے معصوم ہاں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ چلتے رہیں کرتے رہیں. یہ میرے پاس ہے، اگر دکھائے جا سکتے ہیں تو یہ ہے اللہ کے فضل سے. اس پہ ڈیٹس بھی لکھی ہوئی ہیں، کن ڈیٹس میں وہ رہے ہیں، کتنی ڈیٹس میں رہے ہیں، کتنا کرایہ ہے پر نائٹ، کتنا ٹوٹل ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ پیمنٹ کریں. اچھا، یہ میرا خیال تھا کہ یہ وہ بل دے دیں گے اور جسٹیفائی کریں گے اور ابھی تک ان دستاویز کے مطابق جو آپ کے پاس ہے. جی ایک جو ہے وہ ہے 29,59,37,200 اور دوسرا ہے 26,56,500 ہے، تو وہ 95 ہی بنتے ہیں. اچھا، جہاں تک فیصل واڈا کا تعلق ہے، میں نے 2-3 لوگوں سے بات کی. ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ان پر بحثیت MNA 4-5 الزام ہیں، ان کا کیس بحثیت MNA عدالت میں ہے، فیصلہ نہیں آیا. یعنی جو الزامات لگے ہیں وہ ابھی پروو نہیں ہوئے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس لیے الیکشن ٹریبونل نے فیصلہ کیا کہ یہ ایلیجیبل ہیں، کیونکہ وہ امیدوار ہیں برائے سینٹ کیس، اور سینٹ میں جو کاغذات انہوں نے کہے وہ انہوں نے دے دیے، اور مقررہ معیار پر پورے اترتے ہوں گے تبھی وہ قبول کر لیں گے، قبول کیے ہوں گے. اس سے انہیں کوئی غرض نہیں کہ پہلے کتنے الزام لگے. ہاں، اگر کوئی فیصلہ آ چکا ہوتا تو پھر ان پر ہو سکتا ہے وہ اس کو نائل قرار دیتے. اب ہو سکتا ہے کہ بحیثیت سینیٹر پر فیصل واڈا صاحب نے جو ڈاکومنٹس دیے ہوں وہ پورے ہوں اور وہ سارے ہوں جو وہ چاہتے ہوں. تو اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہلے والے الزامات انہوں نے یہاں نہ دہرائے ہوں اور صحیح ڈاکومنٹس دیے ہوں. اور لہٰذا الیکشن ٹریبونل کے میں تو فیصلے کے ساتھ ہوں کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ٹھیک کیا ہے. باقی الحمدللہ روندو سیاست یہ روتے رہیں گے. انہوں نے کبھی کوئی انتخابی اصلاح نہیں کرنی، کوئی قانون سازی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا. رونا ہے بیٹھ کے، وہ جیسے پنڈ میں رونے والے آتے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے اوپر ہم اگلے سوال میں بھی ڈسکشن کریں گے، کیونکہ ہم نے کل بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی. میں چاہتی ہوں NA 75 کے اوپر آپ بھی ذرا اپنی رائے دیں. حسن نثار صاحب کا پہلے اس سوال کے اوپر کامنٹ جاننا چاہوں گی. حسن نثار صاحب. دیکھیں، وہ فیصل کے معاملے پہ تو منیب صاحب نے اس کو اچھی طرح بھگتا دیا ہے، اس پہ کیا بات کرنی. اچھا، پرویز رشید کا جو معاملہ ہے وہ بہت مختلف ہے. میرا خیال ہے جو ہوا مناسب نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ ہماری سیاست میں پرویز رشید جیسے کردار نہ ہونے کے برابر ہے. آپ سب جانتے ہو میرا نہ نون لیگ سے کوئی لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ تعلق، نہ واسطہ. اس کے ساتھ پرویز رشید کے ساتھ بھی میری دور پار کی اسلام دعا ہے، کوئی نہیں. لیکن یہ دیکھو، یہ لاپرواہی ہو سکتی ہے، غیر ذمہ داری ہو سکتی ہے، لتھارجی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پرویز رشید بددیانت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا براہ راست کو اتنا لمبا چوڑا کچھ سلسلہ ہو نہ ہو، ہمارے کامن فرینڈ یونیورسٹی کے زمانے سے وہ بنیادی طور پہ ایک فقیر منش آدمی ہے، درویش منش آدمی.
اچھا، اور ان لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے. کیا اوقات ہے آج کل 95 لاکھ کی ڈھنگ کی گاڑی نہیں آتی. کوئی بندے کو سوچ لینا چاہیے. اس نے شاید بیچارے نے کبھی 95 لاکھ اکٹھے دیکھے نہ ہوں زندگی میں. ان لوگوں کو سراہنا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے. ان کو فائن کر دیتے، کوئی وصولی کہا تھا ان کو، کہتے ہیں اچھا 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، لاؤ جا کے عدالت میں جمع کرا دو. میں قانون شانون میں نہیں جانتا، لیکن میں بیسیکلی جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ خاص منیب طرح صاحب کے نے بھی لوگوں کہا ہے، کی ہو سکتا ہے عزت گنجائش کرنی نکل جائے. چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے. ایون اف یو ڈونٹ لائک دم، آپ ان کی جماعت سے، ان کی لیڈرشپ کو ناپسند کرتے ہوں، چاہے نفرت کرتے ہوں، کسی آدمی کا، ایک انڈیویجول کا جو کیریکٹر جو اتنا ریئر ہے اس ملک میں، پرویز رشید کے دوسرا پرویز رشید شاید میرا خیال ہے ہی کوئی نہیں. یہ بہرحال مجھے نہیں پتا قانون شانون کیا کہتا ہے اور کیا ہوتا ہے، بٹ بیسیکلی ٹھیک ہے. یہ ایسے لوگوں کی عزت کرو، ان کو سکینڈلائز کرنے کی بجائے اور ان کو سزائیں دینے کی بجائے. اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا کل، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو بھی فرق نہیں پڑتا. وہ بطور فیڈرل منسٹر خود ٹوٹی پھوٹی سی گاڑی چلا کے بیچارہ ادھر ادھر پھرتا پھرتا ہوتا، درویش سا آدمی ہے. تو مجھے جچا نہیں ہے یہ. ٹیکنیکلی یہ کلیریکل کام ہے، مستریوں والے کام. مورلی مجھے بہت عجیب لگا ہے، یہ مجھے ہرٹ کیا ہے اس فیصلے نے. باقی پرویز رشید کا یہ کہنا بھی فضول ہے کہ جی وہ یوں ہو گیا ووں ہو گیا. یوں ہو گیا ووں ہو گیا بھائی، کسی نے یاد نہیں کرایا. کیوں بھائی؟ وہ تمہارے ذاتی ملازم ہیں، تمہیں یاد کراتے پھریں ٹائم پہ دو. لیکن درویشوں میں ہوتی ہے اس طرح کی کوئی سستی، کاہلی، غیر ذمہ داری. نتھنگ مور. ہی از اے ویری ریسپیکٹیبل مین. سینٹ میں ہوتا اس کی عزت میں اضافہ ہوتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو پرویز رشید صاحب کے فیصلے پر خصوصی طور پر مورلی آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا نامناسب ہوا، گنجائش دے دینی چاہیے تھی، رعایت دے دینی چاہیے تھی ان کو کہ جو بھی بقایا جات ہیں، نا دہندہ ہیں، جتنے کے بھی وہ جمع کروا دیں. بے نظیر شاہ صاحبہ. علینا، پرویز رشید صاحب کے معاملے میں تو فیصلہ درست ہے. مطلب پچھلے 10 سال سے آپ کا ایک بل پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو ادا نہیں کیا. 2011 سے یہ جمع ہو رہا تھا اور پھر آپ کہیں کہ چلیں ابھی لے لیں پیسے. مطلب پرویز رشید صاحب کوئی عام شہری تو نہیں ہے، وہ بڑے اہم عہدوں پہ رہ چکے ہیں، منسٹر آف انفارمیشن رہ چکے ہیں، منسٹر آف لا رہ چکے ہیں. تو تھوڑی سی ان کو اس میں رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے تھی. ایک جو اس میں بڑی عجیب سی مجھے بات لگی وہ یہ ہے کہ دیکھیں پرویز رشید صاحب پہلی دفعہ تو سینٹ کا الیکشن نہیں لڑے. اس سے پہلے بھی وہ 2015 میں بھی انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا تھا، اور یہ بل میرے خیال سے 2011 سے جمع ہو رہا ہے. تو تب یہ کیوں نہیں ایشو بنا، اور تب کیوں نہیں یہ کمپلینٹ آئی، اور تب کیوں نہیں ان کے نومینیشن پیپرز جو تھے وہ ریجیکٹ ہوئے؟ تو یہ ایک بڑا عجیب سا اس میں پہلو ہے. جہاں تک فیصل واڈا صاحب کی بات ہے، میرے خیال سے جیسے اس پینل پہ پہلے بھی بات ہوئی کہ کیونکہ ابھی تک ای سی پی الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں آیا اور انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا، تو میرے خیال سے یہ ٹرائیبیونل بھی ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ کیا ہونا چاہیے. ہاں اگر کل ای سی پی کا فیصلہ آتا ہے اور ای سی پی ان کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے تو پھر کوئی بھی آرٹیکل 62 کے تحت اس کو لے کے عدالت میں جا سکتے ہیں، جو صادق اور امین کا آرٹیکل ہے، اور جا کے پھر ان کا جو سینیٹرشپ ہے، اگر تب تک سینیٹر بن چکے ہو تو اس کو چیلنج کر سکتی ہے. تو میرے خیال سے اس وجہ سے یہ بھی فیصلہ ٹیکنیکلی تو درست ہے. میرے خیال سے زیادہ سوال تو الیکشن ٹریبیونل سے زیادہ تو پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیوں یہ ضد بنا لی ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو ہی سینیٹر بنانا ہے، جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ 5000 لوگوں کو وہ پھانسی دے دینی چاہیے. پھر مطلب کہ یہ جیسے منیب نے بھی کہا ایک بڑا بلیک اینڈ وائٹ سا کیس لگتا ہے جو سمجھ نہیں آتا ہے ای سی پی میں جو چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، اور لگتا تو یہ بہت ایک بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے کہ ان کے جو انہوں نے اپنی دوہری شہریت، اپنی ڈیول نیشنلٹی چھپائی. تو پچھلے 2 سالوں سے یہ کیس چل رہا ہے اور کسی نے پی ٹی آئی میں، وزیر اعظم تک نے بھی فیصل واڈا سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں چھپایا یا یہ جھوٹ کیوں بولا. الٹا آپ نے ان کو سینیٹرشپ دے دی اور سینیٹر بنانے کے اب آپ چکروں میں. مطلب آپ کو یاد ہوگا علینا کہ 2018 میں سب سے پہلی جو تقریر وزیر اعظم نے کی تھی جب وہ الیکشن کے بعد، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ احتساب سب سے پہلے مجھ سے شروع ہوگا، پھر میرے منسٹرز پہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد کسی اور کا احتساب ہوگا. تو یہاں پہ تو احتساب کیا، آپ نے تو سب پوچھا بھی نہیں فیصل واڈا صاحب سے، الٹا آپ نے ان کو اوارڈ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے.
तो आपको फैसल वावड़ा वाला फैसला सही नहीं लगता, परवेज रशीद वाला फैसला दुरुस्त रखता है? मजहर अब्बास देखिए, साहब, ट्राइब्यूनल के का जो फैसला है मेरे ख्याल से दोनों का Sorry, ठीक मसला। है, टेक्निकली भी ठीक है, और परवेज रशीद साहब का भी फैसला मेरे ख्याल से टेक्निकली ठीक है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर उनको मौका या ऑप्शन दी जाती अच्छा, है तो फैसल शायद वावड़ा पे आप जनरली मॉरली सवाल उठा रही हैं और खासकर पीटीआई के लिए सवाल उठा रही हैं, फैसला आपको दुरुस्त लगता है ट्राइब्यूनल का? बिल्कुल ठीक है। मजहर अब्बास साहब, जी मैं भी समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि कानूनी तौर पे तो दोनों का फैसला दुरुस्त है। ट्राइब्यूनल के सामने जो शवाहिद हैं उसको अगर सामने रखें तो उन्होंने फैसला कर दिया। ज़ाहिर है फैसल वावड़ा को कोई सज़ा तो नहीं हुई थी जिसकी बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता, तो उस लिहाज से तो ठीक है। और परवेज़ रशीद साहब को भी मेरा ख्याल है ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हसन साहब की सारी बातों से एग्री करते हुए कि जब आप वैसे ही रडार पे होते हैं तो आपको तो इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए कि आपका कोई भी इस तरह की चीज़ हो जिसको एक्सक्यूज़ बना के, अब इसको जिस तरह मुनीब कह रहे थे कि इसको मशरूत कर सकते थे, आप 3 दिन का मौका दे सकते थे कि भाई 3 दिन 4 दिन में आप जमा करा दें, वरना आप को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि ड्यूज़ का ही मसला था, कोई उन पे सीरियस करप्शन चार्जेस या उस तरह की मामलात नहीं थे। लेकिन जो शवाहिद पे बुनियाद बना के जो फैसला हुआ है उसमें तो मुझे कोई इबाम नहीं नज़र आता, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। पार्टी की सतह पे जाहिर है, अभी जिस तरह बेनज़ीर कह रही थी कि फैसल वावड़ा को, क्योंकि ऑलरेडी सिंध में पीटीआई के एक उम्मीदवार की ऑलरेडी ट्राइब्यूनल ने रिजेक्ट कर दी है, सैफुल्लाह अबड़ो की उन्होंने, तो अब फैसल वावड़ा जो किस बुनियाद पे करते हैं? ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने 2-2.5 साल से वो कर रहे हैं, चला रहे हैं, हो सकता है कि वो इनफ्रेक्चस हो जाए, इसको उस पर कोई फैसला ही नहीं दें उस पर, लेकिन ट्राइब्यूनल के सामने जो शवाहिद है उसके लिहाज से दोनों का फैसला दुरुस्त है। दोनों का फैसला दुरुस्त है, ठीक है जी। हमारे तमाम ही एनालिस्ट को लगता है फैसल वावड़ा साहब और परवेज रशीद साहब के जो ट्राइब्यूनल्स ने फैसले दिए हैं वो सही हैं, लेकिन हमारे एनालिस्ट में मुनीब फारूक साहब, हसन निसार साहब, भट्टी साहब, मजहर साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा ये कहती हैं कि मॉरल ग्राउंड्स पर, सॉरी बेनज़ीर शाह साहिबा नहीं कहती, बाकी चारों एनालिस्ट ये कहते हैं कि मॉरल ग्राउंड्स पर जो परवेज़ रशीद साहब को कुछ रियायत देनी चाहिए थी, कुछ वक्त देना चाहिए था कि जो भी नादहिंदा ड्यूज़ हैं उनके वो जमा करवा दें, मोहलत देनी चाहिए थी, उसके बाद देख लेते कि क्या होता है। इतनी रियायत ज़रूर मिलनी चाहिए थी, मॉरली टेक्निकली सब इसके हक में है। तो दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब NA 75 डस्का मुतनाज़ा बना हुआ है ये सारा मामला। आज इलेक्शन कमीशन में बड़ी अहम समाअत हुई इसके ऊपर, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि जो 20 हल्के जो मुतनाज़े हैं उनके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशकश की है। उन्होंने कहा है जी दोबारा वहाँ पर पोलिंग करवा देते हैं। मुस्लिम लीग नून ने इस पेशकश पर रद्द अमल दिया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज वो कहती हैं कि ज़्यादा सियाने बनने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा ये मुतालबा आप अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं, मगर आपका पर्दा उठ चुका है। जनाब इसके ऊपर जो सारी की सारी आज समाअत हुई उसमें भी अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। इलेक्शन दोबारा करवाने का मुतालबा करिए अब नून लीग कह रही है, पूरे हल्के में इंतखाब दोबारा करवाए जाए, जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं इसके ऊपर सिर्फ ना करवाए जाए। अपने एनालिस्ट से हमने ये पूछना है कि सूरत हाल किस तरह होनी चाहिए, क्या सिर्फ ये 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होनी चाहिए या फिर पूरा हल्का दोबारा इंतखाब करवाया जाए? पूरा हल्का 20 पोलिंग स्टेशन, दोनों ऑप्शंस है। इरशाद भट्टी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे। वज़ीर आज़म की ये अच्छी पेशकश है, बहुत अच्छी पेशकश है, जो मुबैना मुश्तबा 20 इलेक्शन पोलिंग स्टेशन है वहाँ दोबारा पोलिंग कराई जाए। मरियम नवाज साहब ठीक कह रही हैं कि सियाना बनने की कोशिश ना करें, वाकई एक सियाना बंदा ही ऐसी पेशकश कर सकता है। बाकी आपने अपने दौर में अल्लाह के फजल से 4 हल्के ना खोले और जल से जलूस, लॉकडाउन, सिविल नाफरमानी, 126 दिन के धरने छोड़ें, ये सारा। अब सवाल ये है कि पूरा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए या सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशनों पर, यह फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, क्योंकि सब इस हक़ाइक़ किसके पास हैं। आज मेरी इलेक्शन कमीशन में बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज RO ने इब्तदाई रिपोर्ट जमा करवाई है, दोनों पार्टियों के नुमाइंदे भी पेश हुए हैं। जुमेरात को दोबारा हियरिंग होगी और उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि हक़ाइक़ पर कि क्या करना है। तो लेकिन ये मैडम शेख ये तो वो फैसला करेंगे, मगर कलई खुल गई है।
उन 2 लोगों के जो डेथ हुई उनके ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हुए ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये बल्दियाती इलेक्शन अभी होने हैं पूरे मुल्क में, 1500 सीटों पर होने हैं और इलेक्शन कमीशन एक डस्के में ही फंस गया। दूसरा तहरीक इंसाफ के लिए कि नौशहरा की सीट हार गए अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से, मुस्लिम लीग नून के लिए कि वो सेंट्रल पंजाब में लीड 4000 की रह गई, और मौलाना साहब के लिए कि कर्म में अपनी सीट हार गए। सारों के लिए आई ओपनिंग है ये ज़िमनी इंतखाब। ठीक है बेनज़ीर शाह साहिबा। अलीना, मेरे ख्याल चाहे आप री पोलिंग कराएं या चाहे आप पूरे हलके में री इलेक्शन कराएं, दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन इससे पहले आपको सबसे पहले तो आपको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा जिसने ये इलेक्शन कराना है। यहाँ पे एक कौमी इदारे ने बाकी रियासती इदारों पे बड़े संगीन इल्जाम लगाया है और कहा है कि इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी थी। तो इन्हीं लोगों ने ही दोबारा इलेक्शन कराना है ना, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन कराया, चाहे वो री पोलिंग हो या वो पूरे हलके में री इलेक्शन हो, इसी इंतजामिया ने उनको सपोर्ट करनी है और उनके साथ बैठ के दोबारा री इलेक्शन कराना है। तो ये अगर सिस्टम ठीक नहीं होगा, अगर आप वो जो सीनियर अफसरान हैं जो या तो उसमें मुलव्विस थे या उनकी नाअहली की वजह से दस्का में जो हुआ वो हुआ, उनके खिलाफ अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर उनको उनके ओहदे से हटाएंगे नहीं, तो फिर तो आप दोबारा इलेक्शन भी करा लें, री पोलिंग भी करा लें, रिजल्ट मानने के लिए तो कोई तैयार नहीं होगा। ये एक बड़ा सीरियस एक इशू बन गया। ये आप सिर्फ एक हल्के का इशू नहीं है। देखिए, आप छोटी सी मैं बात अलीना करना चाहूंगी, ये एक बड़ा खतरनाक इस 1-2 महीने में एक तासुर बनता जा रहा है इलेक्शंस के बारे में। पहले आपकी वीडियो आई सेनेट के इलेक्शंस की जिसमें मुबैना तौर पे कुछ एमपीए जो थे वो पैसे ले रहे थे, फिर आपकी अब ये वीडियोज आती हैं जहाँ पे इलेक्शन वोट चोरी हो रहा है। अगर लोग जो घर पे बैठ के वोटर्स जब ये टीवी पे देख रहे होंगे तो आपके ख्याल से वो क्या सोच रहे होंगे कि हम वोट क्यों डालें, या तो हमारा वोट जो है वो या तो बिक जाता है या हमारा ये वोट बड़ा अहम नुक्ता है। मैं मज़हर अब्बास साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूं। ये परसेप्शन ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है कि और एक्शन लिया जाए इनके खिलाफ, तहकीकात हो, एक्शन लिया जाए। मज़हर अब्बास साहब, ये जो बेनज़ीर ने नुक्ता उठाया है, ये एक राय भी आ रही है, बल्कि 2 राय आ रही हैं। कुछ लोग इलेक्शन कमीशन को जानिबदार कह रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक को जानिबदार कह रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने वक्त पे एक्शन लिया और रोका नतीजा वो सही था। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट के इस अमल को कंडेम करता हूं जो अलीम आदिल शेख के साथ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, वो बिल्कुल ठीक थी और उस हद तक इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जस्टिफाइड था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल वही है जो पीपल्स पार्टी के अपने लोगों के साथ होता रहा है। यहाँ जाम सादिक अली के दौर में, मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह के दौर में और अरबाब रहीम के दौर में वही काम आप अलीम आदिल शेख पे एक के बाद एक मुकदमा, सांप निकला नहीं निकला, कौन लाया नहीं लाया, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक्शन जो है वो अननेसेसरी। जब गवर्नमेंट इस तरह रिएक्ट करती है तो उससे आप कोई अलीम आदिल शेख को सज़ा नहीं दे रहे होते, अलीम आदिल शेख को हीरो बना रहे होते हैं आप। ये जो मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट को, सिंध पुलिस को इस रवैये के, क्योंकि अगर उस पर पुराने केसेस थे तो उस वक्त क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, तो ये मेरा ख्याल है इस चीज को रिव्यू कर देंगे। सर, ये कार्रवाई कौन करे? इलेक्शन कमीशन जैसे कर रहे हैं वही करता रहे या फिर कोई और फोरम एस्टैब्लिश करनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन वो बाइख्तियार है। जहां उसने इलेक्शन कराना होता है, इंतजामिया उसके अंडर आती है, इंतजामिया पे वो डायरेक्ट कर सकता है इंतजामिया को। लिहाजा ये बहुत संगीन मामला है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहां चले गए रिजल्ट लेके। ये तो अगर इस एटमॉस्फेयर में आपने यही 20 पोलिंग स्टेशन पे करा दिया या री पोलिंग करा दी तो कोई फायदा नहीं। तो मेरा ख्याल है पहला जो काम इलेक्शन कमीशन का है वो पंजाब की इंतजामिया की जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उसके खिलाफ पहले कार्रवाई करें, फिर जो भी फैसला करें इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ठीक है जी, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हसन निसार साहब मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं वजह जानेंगे। NA 75 डस्का को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या होना चाहिए आगे, तहकीकात कैसे होंगी। आज जो समात में रिपोर्ट पेश की गई है सब चीज़ों पर नज़र डाल रहे हैं। हसन निसार साहब अब तज्जिए के दौरान हंस रहे थे। हसन निसार साहब, क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? तो इतना सीरियस मामला है। आपके सवाल और हमारे बेशतर
تجزیے اچھا ایک مجنونانہ قسم کے کہکے کے مستحق ہوتے ہیں. میں تو صرف مسکرایا ہی کرتا ہوں. دیکھیں ہماری بے نظیر نے اللہ ان کو صحت دے, زندگی دے, اپنی امان میں رکھے. بے نظیر نے چاند مانگ لیا ہے اس ملک سے. وہ کہتے ہیں نا انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. تو چاند مانگنے کے مترادف ہے کہ سسٹم تبدیل ہونا چاہیے. دیکھو میری دعا ہے 200, 250, 300, 400 سال میں ایسا ہو جائے تاکہ ہماری روحوں کو ہی مل سکے گا, سکون ملے. گزشتہ 19 سال ہو گئے یہی لڑائی لڑتے لڑتے میری انگلیاں گھس گئیں. اتنے دشمن پیدا کیے کہ ان کی پولیسوں کو خود سیکیورٹی کا بندوبست کرنا پڑا. ٹھیک ہے, اسی لیے میں آپ کے اکثر سوال جو ہے نا ان کو میں بائی پاس کر کے گزر جاتا ہوں چونکہ مجھے پتا ہے میننگ لیس ہے. اچھا اب رہ گیا آپ کا ماشاءاللہ تازہ ترین سوال. تو علینا مریم نے تو یہی کہنا تھا, یہی کیریکٹر ہے ہماری پالیٹکس کا, ہماری جمہوریت کا. آٹا گوندی ہلدی کیوں. میں اور آپ اگر متصادم ہیں, ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں, تو آپ نے میری نہیں ماننی سننی, میں نے آپ کی نہیں ماننی سننی. ٹھیک ہے. اچھا باقی حکومت اگر پر اعتماد ہے یا نہیں بھی ہے تو 20 الیکشن پولنگ سٹیشنز کی بات کیا بھائی, باقیوں پر بھی کرا دو. اسے کہتے ہیں اردو میں تمام حجت. ان کا شوق پورا کر دو. ایشو کیا ہے؟ پوری قوم کے اعصاب آپ نے تباہ کر دیے. اب ایک اور ڈسکو ڈانس شروع ہے. وہ بھی ڈسکو کیا, یہ کیا ڈس کا مسئلہ پورے ملک کا. ٹھیک ہے, بس چھوڑو, جیسے سوال ویسے ہی جواب. کمال ہو گیا. بہرحال بے نظیر کے لیے میں دعا گو. چلے شکر ہے حسن صاحب, چلے شکر ہے حسن صاحب, آپ نے یہ تو کہا نا کہ آپ کو پتا نہیں تھا, آپ نے کر لیا, ورنہ ہم تو سوالوں پہ محنت کر رہے تھے کہ ہم حسن صاحب کے معیار کے مطابق سوال لائیں. ہر دفعہ آپ خفا ہو جاتے ہیں ہمارے سوالوں سے. چلیے یہ مجھے آج تسلی ہو گئی. منیف فاروق صاحب تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. بالکل خفا نہیں ہوتا آج, ڈسکس کرتے ہیں منیف فاروق صاحب. منیف فاروق صاحب آج جو رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر جو آبزرویشن, پانی میں مدانی چلا رہے ہو اور مکھن کا انتظار کر رہے ہو. سر ہم تو اچھے کی امید میں نکلے ہیں, ہم تو بہتری کی امید میں نکلے ہیں. ہو سکتا ہے ہم اہتمام حجت کرتے کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے. منیف فاروق صاحب ہم بھی اسی امید میں نکلے تھے, قبر کنارے پہنچ گئے. اللہ خیر رکھے. کوئی بات نہیں سر, کبھی تو بہتری آئے گی سر. اسی طرح اللہ کی خیر مشروط ہوتی ہے. ہوا ہے جہاں تک کل سے بہتری آئی ہے وہ آج بھی اسی لیے آئی ہے سر, اسی طرح آتی ہے. منیف فاروق صاحب جلدی سے بتا دیں, آج جو الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی ہے, جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے, اس کے بعد جو اس کے اوپر آبزرویشن, خاص طور پر پولیس کے اوپر جو بات ہوئی ہے, آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں بنیادی سی بات ہے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ NA-75 کے اندر جو بھی ہوا, یہ 20 پولنگ سٹیشنز کے اندر جو بھی کچھ ہوا, ایک تو اگر یہ کوئی کہے کہ جی مسلم لیگ, کیونکہ مسلم لیگ نون نے وہاں الیکشن لڑنا تھا یا انہوں نے وہاں پر اس عملے کو اغوا کر لیا, یا تو اس کی کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے کہ انہوں نے کچھ کیا. اگر نہیں ہے تو پھر یہ خالصتاً ذمہ داری حکومت کے حوالے سے آتی ہے, یا جو الیکشن کنڈکٹ کروا رہا تھا پرائمریلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے آتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کوئی بھی چاہے وہ چیف سیکرٹری ہوں یا IG ہو, کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ ایسا بھونڈا کام ہو اور وہ پھر آ کر اس کو بیک کریں کہ ہاں جی ٹھیک ہے, ان کا آ کے وہ بتائیں ان کے اندر اتنی آڈیسٹی ہو کہ جی ہم نے باقی جی یہ ہم نے ایک نئی اسکیم نکالی تھی کہ جی اس طرح لوگوں کو چکوا دیں یا اغوا کروا دیں یا 20 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ غائب کرا دیں اور دھند وہاں پر مینوفیکچر کر دیں. نہ ہی وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے بیچاری, کیونکہ یہ بیچارے افسر تو ہوا میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ایک قلم کی مار ہوتے ہیں, ان بیچاروں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ جاتے کہاں ہیں کسی بھی فیصلے کے نتیجے میں. لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہوا بڑا عجیب ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کی کتنی انویسٹیگیشن ہو پائے گی, اصل حقائق سامنے آ پائیں گے. میں حسن صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ آ پائیں گے, لیکن چلے اتنی بات میں ضرور یہاں پر کر دوں کہ عمران خان صاحب نے اگر 20 پولنگ سٹیشنز کا کہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, مان لینی چاہیے PMLN کو بات. اگر پورے حلقے کی بات ہے تو وہ بھی عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی, اگر آپ نے حلقہ کو دوبارہ کرنا ہے یا الیکشن ڈی ہے کیونکہ ابھی رزلٹ نہیں آیا, حلقہ کھولنے کی بات تو تب آئے گی نا جب الیکشن رزلٹ آ جاتا ہے, تب آپ حلقہ کھولیں گے دوبارہ. اور دوسری میں ایک اور بات ریکارڈ کے لیے یہ میں کھولنا نہیں ہے, پورے حلقے میں انتخابات کرانا ہے. جی میں ایک ریکارڈ کے لیے اگر مجھے آپ 1 منٹ دے دیجیے گا, ریکارڈ کے لیے صرف ایک بات کر لوں کہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہوتا.
یہ جو 4 حلقوں کی رٹ تھی یہ بہت بڑا ڈرامہ تھا. آرٹیکل 225 کے ہوتے ہوئے کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ کہے جی میرے لیے اسپیشل 4 حلقے کھولیں, کیونکہ جی میں کہہ رہا ہوں, میں آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہوں, اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں. کیوں بھائی, سارے دنیا کے جو پاکستان کے عوام ہیں, شہری ہیں یا کوئی لڑے گا, ان کا کوئی بیچاروں کا کوئی لینے دینے والا نہیں ہے کہ وہ عدالتی پروسیس فالو کریں, اور آپ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہیں, آپ کہیں جی میرے لیے 4 حلقے کھولیں. ان 4 حلقوں کے فیصلوں کے حوالے سے بھی اگر آپ کبھی اس پہ ڈیٹیل بات کریں, آئی ہیو ریڈ دوز ججمنٹس, اس کے اندر بھی یہ ریٹرک ہے نا جی 4 حلقے تھے جی, دھاندلی ہو گئی, فلان ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. وہ ایک بہت بڑا فارس تھا, ایک ڈرامہ تھا, ایک تھیٹر تھا جو کہ پاکستان کے اندر کھیلا گیا, اور اس کے بڑے برے امپلیکیشنز ہوئیں, اور وہ ابھی کسی نہ کسی جگہ پر جا کر وہ ٹیسٹ آئے گا کسی کو اپنی میڈیسن کا. کیونکہ NA-75 کا معاملہ 1-2 دن اگلے بھی پرولونگ ہونے ہی والا, الیکشن کمیشن میں اس کی سماعت ہونی ہے, اور حکومت کا مین نیریٹو بھی یہی ہے. آج بھی ہم نے دیکھا حکومتی وزراء کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو تب 4 حلقے کھولے. خیر, اس کے اوپر بات ہم کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں بھی. اس سوال کے جواب میں ہمارے تمام اینالسٹ یہ کہتے ہیں, حسن صاحب کو چھوڑ کے تمام اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے 20 پولنگ سٹیشنز کے نتائج دوبارہ کر لیں, وہاں پر ری الیکشن کروا لیں, یا پھر آپ پورے حلقے میں ری الیکشن کروا لیں, فرق کوئی نہیں پڑتا. شفاف الیکشن اور الیکشن سسٹم, اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. جناب اجازت چاہیں گے, اللہ حافظ.